کی آن میں مسجد اقصی آ گئی. راستے میں کیا ہوا؟ راستے کی ایک بات سنو اور سن کر اس پر یقین کرو اور اس پر ایمان رکھو. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، سیاستہ کی صحیح حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، فرمایا ہم مسجد اقصی جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے. راستے میں ان کی قبر آئی تو حضور فرماتے ہیں ہم ان کی قبر پر سے گزرے. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضور نے ارشاد فرمایا ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اس وقت اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور دوستو ذرا غور کرو، خیال کرو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے رستے کی تفصیل بیان نہیں کی کہ ہم کہاں کہاں سے گزرے، رستے میں کیا کیا کچھ آیا، ہم نے کیا کیا دیکھا ہو. اس کو خاص طور پر بیان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. اس کو جو خاص طور پر حضور نے بیان فرمایا تو اس کے بیان فرمانے میں حکمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. ان میں سے دو حکمتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. ایک حکمت یہ تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا، اپنے غلاموں کو یہ بتانا تھا، اے میری امت، اے میرے غلاموں، وہ موسیٰ جو میری ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے انتقال کر چکا ہے آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے. تو اس سے تم خود ہی اندازہ کر لینا کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے. اور یاد رکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، فرمایا سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں. تو حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے. ایک حکمت تو یہ تھی. یہاں میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں اور بھی عرض کروں پھر دوسری حکمت بیان کروں گا. دیکھو عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ وہ قرآن حدیث کی خبر سے بنتا ہے. عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جو کچھ وہ فرمائیں گے اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو. عقیدہ کسی مولوی کے قول سے، کسی پیر کے قول سے، کسی مجتہد کے قول سے یا کسی امام کے قول سے نہیں بنتا. اور اگر کسی امام کا یا پیر کا یا مولوی کا قول اللہ رسول کے قول کے خلاف ہو تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. تو عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے، چاہے وہ میری تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ مثلا ہم عقیدہ رکھتے ہیں فرشتوں پر، حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہم مانتے ہیں. ہم نے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں. ہم نے پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا ہم مانتے ہیں. جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا مگر ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کی خبر دی. قرآن حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں. تو اسی طرح میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کو سننا اور پھر اس کے مطابق عقیدہ رکھنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں،
اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو. یا اللہ پھر وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، وہ زندہ ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہارے ادراک سے بہت بلند ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا. تو اللہ نے ایک آیت اور اتاری. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. پہلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا، زبان سے مردہ نہ کہنا. اس میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، ارے زبان پر لانا تو درکنار، کبھی دل میں خیال بھی نہ لانا، دل میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے. اچھا تو پھر مولا کریم وہ کیا ہے؟ بل احیاء، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں، کھاتے بھی تھے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ بڑے خوش بھی ہیں. تو بولو جو ان کو زبان سے مردہ کہے یا دل سے مردہ سمجھے وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ وہ قرآن کا منکر ہے. جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ زبان سے بھی ان کو زندہ کہے گا اور دل سے بھی ان کو زندہ سمجھے. اب بتاؤ کہ شہداء جب شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح نکلی یا نہیں نکلی؟ جب میدان جنگ میں شہداء شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح قبض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی. ان کو قبروں میں دفن بھی کیا گیا یا نہیں؟ ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکڑوں برس بھی ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں. شہداء کے جسموں سے روحیں بھی نکلی، ان کے اجسام قبروں میں بھی گئے، مگر اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. تو جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں. اور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. تو میرے دوستو جب شہیدوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، تو جن کی حیات شہیدوں کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے ان کو مردہ کس طرح گمان کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء زندہ. بولو سارے انبیاء زندہ. اور ہمارے نبی پاک تو پھر انبیاء کے بھی سردار ہیں. آپ کی زندگی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا. اور آج کل بعض لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حیات النبی نہیں ہے، وہ حیات النبی نہیں مانتے اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی حنفی. تو وہ سنی حنفی نہیں ہے، سنی حنفی نہیں ہے، لیکن وہ سنی حنفی بن کر سنیوں کو بہکاتے ہیں اور حنفیوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نہیں کہ بٹیر باز جو ہوتا ہے نا، وہ جب بٹیرے کو پھنسانا چاہتا ہے تو بٹیرے جیسی آواز نکالتا ہے. اگر بٹیرے جیسی آواز نہ نکالے تو بٹیرا پھنستا نہیں. اسی طرح یہ بھی سنی بن کے سنیوں کو بہکاتے ہیں، کیونکہ جب تک اپنے آپ کو سنی حنفی نہ کہیں
सुन्नी हनफी इनके बहकाने में कैसे आए? सीधे लोग होते हैं बेचारे, उनको इल्म होता नहीं, वो समझते हैं ये सुन्नी है, ये हनफी है, उसकी बातों में आकर अपना अकीदा और अपना ईमान खराब कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसे सुन्नी हनफी हैं जैसे वो आटा जिसमें से सूजी मैदा निकल गया हो। सूजी भी निकल गई हो, मैदा भी निकल गया हो, तो पीछे वो ऐसा ही रह जाता है जिसमें असल जौहर कोई नहीं होता। या आप जानते हैं ना, पंजाब में एक गुड़ होता है रस कट, ये चुखंड सारी कट लेने और बाकी जड़ा होता है गुड़ बना दे। ये ऐसे सुन्नी है, बगैर ईमान के सुन्नी, सुन्नियत के बगैर सुन्नी, हनफियत के बगैर हनफी, यानी हनफियत और सुन्नियत का जौहर इनमें नहीं है, वैसे कहलाते हैं सुन्नी। तो ऐसे सुन्नियों के चक्कर में ना आना। सही अकीदा जो सुन्नी है उनका ये अकीदा है कि अंबिया जिंदा है, और हमारे नबी पाक तो अंबिया के भी सरदार हैं। चुनाचे सुन्नियों के इमाम आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। वल्लाह के माना है खुदा की कसम, अकीदा हो तो ऐसा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूल अल्लाह, आप खुदा की कसम जिंदा है, खुदा की कसम जिंदा है, सिर्फ हमारी निगाहों से पर्दा फरमा गए, हमारी निगाहों से पर्दा फरमा गए, हकीकत में आप जिंदा है। तो नबी करीम ने जो फरमाया ना कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे, तो हमने देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। इसके बयान करने की एक हिकमत ये थी कि उम्मत को ये पता चल जाए और उम्मत की अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और अपनी अपनी कब्रों में नमाजें भी पढ़ते। और दूसरी हिकमत क्या थी? दूसरी हिकमत ये थी, हुजूर ने अपनी उम्मत को ये बताना था कि ऐ मेरी उम्मत, जान ले नमाज ऐसी अहम और ऐसी मतलूब चीज है कि अल्लाह के नबी कब्रों में जाकर भी नमाज को नहीं छोड़ते। हुजूर ने अपनी उम्मत को बताना था कि देखो अहलुल्लाह को नमाज किस कदर मतलूब है और किस कदर मरगूब है कि अल्लाह के प्यारे कब्रों में जाकर भी नमाज नहीं छोड़ते। उम्मत को नमाज की अहमियत का पता चल जाए कि अल्लाह के नबी तो कब्रों में जाकर भी नहीं छोड़ते, और तुमने कब्रों के अंदर जाने से पहले ही अगर छोड़ दिया तो किस कदर अफसोस की बात है। ताकि नमाज की अहमियत जाहिर हो जाए और उम्मत नमाज की पाबंद रहे। दूसरी हिकमत ये थी।